السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ الفائزین برضا اللہ۔ سامعین کرام، علماءنا الاعزہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں بہت سارے علماؤں کا، ائمہ کو بیچ کر اس دین کو مضبوط فرمائے۔ اس میں سے عبقریت شخصیت ہے امام ابو حنیفۃ الکوفی رضی اللہ عنہ، جو پورے دنیا میں امام الاعظم کا نام پہ مانا جاتا ہے۔ امام الاعظم کا ولادت ہجری 80 میں ہوا ہے۔ علماء کا کہنا ہے امام الاعظم رضی اللہ عنہ 14 سے زیادہ صحابہ کرام سے ملاقات ہے، تابعی ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الاعظم کے بارے میں خوشخبری دے کر کے آنے والے نسلوں کو بشارت دی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال علی ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، فقہ میں سارے انسان ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا نسل میں ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بچہ ہے۔ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت اورع واعقل، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ پرہیزگار عقل مند کو ہم نے اپنے زندگی میں نہیں دیکھا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے 7ویں عمر میں پورے قرآن یاد کیا تھا۔ اپنے 10ویں عمر میں جو ضرورت علم حاصل کیا گیا تھا، اپنے 15 عمر تک امام الاعظم 30,000 سے زیادہ احادیث یاد کر چکے تھے۔ اپنے 17 عمر سے پہلے امام الاعظم جتنے حدیثوں سے گزرے ہیں، اس سے قرآن سے امام الاعظم 2.5 لاکھ سے زیادہ مسئلے بیان کیے گئے تھے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منام میں، خواب میں آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں اوتی بک الی الدنیا لإحیاء سنتی، یا ابی حنیفہ، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں آنے کا موقع اس لیے دیا ہے لإحیاء سنتی، ہمارے سنت کو احیاء کرنے کے لیے، صرف آپ کا عبادت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سنت کا احیاء کر کے دکھانے کے لیے۔ امام الاعظم کا اپنے خادم اور اپنے شاگرد داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال سے زیادہ اپنے خدمت میں حاضر تھے۔ 20 سال ہر ایک لمحے
ہر سر اور جہر میں ہمیشہ داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ امام العالم کے ساتھ تھے. داؤد الطائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیتہ فی ہذہ المدۃ مکشوفۃ الرأس ولا مد رجلیہ لاستراحہ. داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام العالم کے ساتھ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی، اپنے یقظت میں بھی، اپنے منام میں بھی، کبھی بھی امام العالم اپنے سر کو کھول کے نہیں رکھا. مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنت کو اپنے پورے زندگی میں احیاء کر کے تھے. اور اتنے بہترین عبقری شخصیت، ان کے بارے میں بہت سارے علماء زعماء فرماتے ہیں. ابو علی الجلالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا. کنت فی الشام، میں شام میں تھے. علی قبر بلال المؤذن رضی اللہ عنہ، میں بلال المؤذن رضی اللہ عنہ کا قبر کے پاس شام میں تھے. اذا غلبنی النوم، جب مجھ کو نیند آئے، نیند غالب کر گئے، فرأیت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. ودخل مسجد الحرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں چلے آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگا کر کے ایک شخص، ایک عمردار شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جیسے اپنے چھوٹے بچوں کو جس طریقے سے حفاظت کے ساتھ گلے لگاتے ہیں، اتنے ہی حفاظت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلا لگا کر کے مسجد الحرام میں لے آتے ہیں. تب میں نے عرض کیا، میں نے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ پوچھنے سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا امامک، یہ تمہارا امام ہے. وَھذا مقتدی اہل دیارک، یہ تمہارا جتنے نسلیں ہیں وہ سارے نسل کا امام ہے، آپ کو اس کو اقتدا کرنا ہوگا. وہ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں امام ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ علیہ تھے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک بہت گہرے دوست نوفل بن حیان کا دفن ہوئے، جنازہ ہو گئے. اس کے بعد اس دن رات کو میں نوفل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھتا ہوں. تب میں ایسے دیکھ رہا ہوں لأن القیامت قد قامت، قیامت کا دن ہو چکے ہیں، قیامت کا دن ہو چکے ہیں. وجمع الخلائق من الاولین والآخرین للحساب، محشر میں سارے لوگ پرانے اور
آخرین میں سے، سلف میں سے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو چکے ہیں حساب کے لیے۔ والنبینا صلی اللہ علیہ وسلم واقف علی الحوض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے ساتھی لوگ جو ہے حوض کے سامنے کھڑے ہیں۔ تب نوفل بن حیان رضی اللہ عنہ سے نوفل بن حیان رضی اللہ عنہ سے امام الاعظم فرماتے ہیں ہمیں بھی پانی پلا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا طرف ہاتھ دکھا کر کے پانی پلا رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات علماء زعماء بزرگان دین اپنے کتابوں میں قلم بند کی ہے۔ یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منام میں دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یحییٰ بن معاذ الرازی سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں این اطلبک یا رسول اللہ، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، میں آپ کو کہاں طلب کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عند علم ابو حنیفہ، ابو حنیفہ کے جھنڈے کے پاس۔ اتنے اعظم شخصیت، عبقری شخصیت امام الاعظم ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا عشق رسول، محبت الرسول کا وہ ہمیں اپنے چار لفظوں میں نپٹ نہیں سکتے۔ امام ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدۃ النعمانیہ، قصیدۃ النعمانیہ میں شروع ہوئی یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک۔ جب مدینہ شریف چلے جاتے ہیں تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضے مقدس میں جا کر کے ہدیہ کے حساب سے پیش کرنے کے لیے امام ابو حنیفۃ الکوفی رضی اللہ عنہ تیار کر کے لے کے آتے ہیں۔ بلکہ جب مدینہ منورہ پہنچا تب مدینہ منورہ کے مینار کے اوپر سے وہاں کا مؤذن قصیدۃ النعمانیہ پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ علیہ تعجب ہو گیا، مؤذن سے پوچھا آپ کہاں سے یہ سنا، یہ میرا قصیدہ ہے؟ تب مؤذن فرماتے ہیں فی رؤیای انشد بین یدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحفظتہ۔ یہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منام میں فرمائے تھے، سنائے تھے، اس ٹائم میں نے اس کو یاد کر لیے۔ تب ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ علیہ کا رونا آ گیا۔ فدمعت عینای ابو حنیفہ، تب ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رونے لگا۔ اتنے پسندیدہ قصیدہ ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہدیہ کے حساب سے تیار کر کے لے کے آئے تھے۔ شمس الائمہ امام حلوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار ابن عباس رضی اللہ عنہ کو
اتنے بڑے عبقری شخصیت، اتنے بڑے عالم، مگر امام ابو حنیفۃ الکوفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پورے زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت میں اور سماج میں کا خدمت میں اپنے آپ کا پورے زندگی گزارا، مگر ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے زندگی کے آخری وقت اپنے دیش کا قاضی بننے کے لیے انکار کرنے کی وجہ سے سلطان سیدنا امام الاعظم رضی اللہ عنہ کو قید میں رکھا۔ وہیں پہ ہی امام الاعظم کا وفات ہو جاتے ہیں، بلکہ آج ہم و آپ امام الاعظم رضی اللہ عنہ کا پیروی کار ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے قدم پہ قدم چلنے کی کوشش کرنے والے ہیں، بلکہ جنہوں نے ان کا قید میں رکھا، جن کے پاس قلعہ تھا، جس کے ساتھ اپنے سپاہیاں تھا، اپنے لشکر تھے، اپنے سارے سنویدھان تھے، لیکن ان کا نام بھی آج کسی کو یاد نہیں ہے۔ یہی علم کا، یہی ہے عشق و محبت کا، یہی ہوگا عشق و محبت کا رزلٹ۔ وہی نجات پائے گا جو عشق و محبت کے ساتھ علم کو انشاء کرنے کا لوگوں کا ہی پورے دنیا ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ آج ہم اور آپ امام الاعظم کو یاد کرتے ہیں۔ امام الاعظم کا قصیدۃ النعمانی آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کتنے لوگ، کتنے بزرگان دین اس کو لے کر کے اپنے حاجت پورے کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ امام ابن عباس رضی اللہ عنہ، شمس الائمہ امام الحلوانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے خواب میں بتاتے ہیں، یہ اگر صبح و شام پڑھیں گے تب آپ کو سارے بلاغ، آفات، مصیبات سے اللہ سبحانہ و تعالی بچائے گا۔ اتنے قابلیت، اتنے اکرام والے، اتنے معظم والے نعت، شعر، قصیدہ ہم کو دے کر کے، محبت رسول سمجھا کر کے امام الاعظم اس دنیا سے وصال ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم و آپ کو امام الاعظم کے ساتھ جنت پہنچنے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس سے حوض الکوثر پینے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔